کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے الحمدللہ ہم احکام حج سیکھنے اور سکھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب بات یہ ہے کہ حج عظیم عبادت ہے اور بڑی عظمت والی چیز کی طرف قصد اور ارادہ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، بیسیکلی خالصاً لوجہ اللہ، اللہ ہی کی جانب سے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور جس پہ یعنی جو صاحب استطاعت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تندرست ہے اور صاحب استطاعت ہے، تو اس پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور حج اس پہ فرض ہے، تو حضرت صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کہ جناب اس کی جو فرضیت ہے وہ علی الفور ہے، اور بنا کسی شرعی عذر کے اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اب جب حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے احکام بھی سیکھنے لازم ہیں، اور اس میں جناب آپ نے اگر سستی کی اور آپ نے غفلت برتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہوگا۔ اور یہ سوچ لینا کہ پروردگار بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن یہ احکام بھی اسی کی جانب سے ہیں۔ تو اب احرام کے مسائل، احرام کی پابندیاں، اور جناب اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، جرم ہو جائے، تو اب کیا کفارہ ہوگا، کفارے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، توبہ کہاں کرنی ہے، اور اس طرح کے دیگر مسائل آپ کو سیکھنے ہیں۔ اور آپ کو سکھانے کے لیے ہم نے یہ خوبصورت پروگرام ARYQ TV کی وساطت سے جناب آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے، دین اور خواتین، اور آج بھی ہم احکام حج ہی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ عشرۂ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اور یہ مقبول دن اور مقبول راتیں، ان کی فضیلت پہ آج کلام ہوگا۔ آج یوم عرفہ کی شان و عظمت پہ کلام ہوگا، آج مدینہ اور مدینہ طیبہ کی فضیلت پہ کلام ہوگا، آج حاضری کے آداب پر بھی کلام ہوگا۔ آج بہت پیارے میرے پاس ٹاپکس ہیں، اور آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ویلکم کروں گی۔ عالمات میری آپ کے ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، یہ دونوں ہی خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ صدف ناز سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی اللہ کا دونوں خیریت سے ہیں، اللہ پاک خیر سے رکھے، سلامت رکھے، اور اخلاص کے ساتھ آپ دین وطین کی خدمت کرتی رہیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا میں سمجھتی ہوں بنیادی حصہ ہمارے منٹور، ہمارے بڑے اور ہمارے شیخ ہیں، ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہمارے آج بھی رہنما ہیں ماشاءاللہ۔ سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں۔ مین وائل آپ درود پڑھیے، اپنے زبانوں کو اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ ابھی واپس آتے ہیں، پھر سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہم صل۔ کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں ہمارا عنوان ہے احکام حج۔ عالمات ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ میں پہلے چاہتی ہوں کہ عالمہ صفا فاطمہ میں آپ کی سمتا ہوں، اور سوالات کا سلسلہ آپ ہی سے شروع کیا جائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب سب سے پہلے عشرۂ ذی الحج کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے، اس ضمن میں آپ کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے ان دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کہ صبح کی قسم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ گویا کہ قسم کے طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، تو خاص طور پر کچھ نعمتوں کا ذکر قسم کے ساتھ کرنا
ये उनकी अहमियत और फ़जीलत को ख़ुद ज़ाहिर करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ की कसम इरशाद फरमाए, गो कि उसकी बात तो बग़ैर कसम के भी पुख्ता है और यकीनी है, लेकिन फिर भी कसम का ज़िक्र फरमाना ये इस तरफ इशारा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों की अहमियत को ज़ाहिर करना चाहता है और इसकी फ़जीलत बयान फरमा रहा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ़जर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, तो फ़जर से मुराद पहली ज़ुल्हज भी हो सकती है और 10 तारीख़ भी इससे मुराद है। पहली ज़ुल्हज अगर मुराद लें तो चूँकि इसके साथ वो 10 दिन मुत्तसिल हैं, इस वजह से इस दिन की कसम इरशाद फरमाई गई। और अगर इसको 10 ज़ुल्हज करार दिया जाए और ये कहा जाए कि वही इस दिन से यहाँ पर फ़जर से मुराद है, तो फिर चूँकि 10 दिनों का इख्तिताम इस दिन हो जाता है, इस वजह से इस दिन की कसम इरशाद फरमाई गई। इसी तरह 10 रातों के भी फ़ज़ाइल बयान फरमाए गए जो इन दिनों से मुत्तसिल हैं। और इन दिनों में अमल के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कोई भी दिन इतना ज़्यादा अफजल नहीं है अमल के एतबार से जितना इन दिनों की फ़जीलतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हैं, और इस दिन में अमल करना सबसे ज़्यादा महबूब है रब ताला की बारगाह में। इसी तरह अगर हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को देखते हैं, तो मालूम होता है कि आपने फरमाया कि इन 10 दिनों में रोज़े रखना ये 1 साल के रोज़े के बराबर, हर दिन का रोज़े का सवाब है, और इसी तरह रातों का क़याम लैलतुल क़द्र के बराबर है। तो गो के दिन भी ऐसे हैं कि जो मुबारक हैं, फ़जीलत वाले हैं, और रातें भी बरकत वाली हैं। इसी तरह एक और रिवायत में बयान हुआ कि चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर कसम का ज़िक्र फरमाया ना, तो इसकी वजह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाई कि ये दिन हज के मामूलात में मशगूल होने के दिन हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों की कसम यहाँ पर ज़िक्र फरमाई। सवाल ये है कि जो हाजी जा रहे हैं वो तो हज के मामूलात में मशगूल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वहीं के लिए ये फ़जीलत हो, बल्कि उम्मत मुस्लिमा, एक मुसलमान जहाँ कहीं मौजूद है वो ये फ़जीलतें हासिल कर सकता है। और जो एक दिन का रोज़ा 1 साल के बराबर करार दिया गया, उसकी फ़जीलतें आप जहाँ भी होंगे ये फ़ज़ाइल आपको हासिल हो सकते हैं अगर हम इन चीज़ों का एहतमाम करें। तो अभी चूँकि वो 10 दिन अभी शुरू नहीं हुए हैं, लिहाजा अभी से स्केजुअल ऐसा मेंटेन करना चाहिए कि रात को जाग कर उसकी भी कुछ ना कुछ बरकतें हासिल कर सकें, दिन में रोज़े का एहतमाम भी कर सकें, ताकि ये बरकतें, ये फ़ज़ाइल हमें हासिल हो सकें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए भाई, अशराए ज़िलहज शुरू होने को है और उसकी फ़जीलत के बाब में कुरान और हदीस की रोशनी में कलाम किया गया। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा बहुत खूबी के साथ समझा रही थी। अब बहनों सब ने कमर कस लेनी है और कोशिश करनी है कि इस आशरे में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की भरपूर कोशिश की जाए। आप अगर कुछ ठान लेती हैं तो फिर आप कर गुज़रती हैं, हम ये जानते हैं। हम आपकी इस समदार हैं। और आलिमा सदफ़ नाज़, मुझे ये बताइए कि अहादीस मुबारका की रोशनी में तवाफ़ खाने काबा क्या फ़ज़ाइल हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तवाफ़ खाना काबा की अहमियत ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई। बड़ा मुफस्सिल कलाम किया गया सूरह बकरा में भी और सूरह हज में भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस घर की सफ़ाई का ख़ास तौर पर अहतमाम करने की हिदायत अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़रमाई। और किन के लिए फ़रमाई? लित्ताइफ़ीना, जो यहाँ इस घर का तवाफ़ करने के लिए आएंगे। और इस तवाफ़ से मोहब्बत का अंदाज़ देखिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के तशरीफ़ लाए हज की खातिर, तो सबसे पहला काम जो आपने फ़रमाया वो वज़ू करके तवाफ़ ही फ़रमाया था। और तवाफ़ करने वालों के लिए बहुत सारी फ़जीलतें हैं, जिसमें कुछ फ़जीलतें मैं अर्ज़ करती हूँ कि तवाफ़ करने वालों के लिए हर कदम पर नेकी लिखी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा की बहुत प्यारी एक हदीस है जिसका ख़ुलासा कुछ यूँ है कि रुकने यमानी पर बेशुमार फ़रिश्ते मौजूद होते हैं जो तवाफ़ करने वालों की हर दुआ पर आमीन कहने के लिए मौजूद होते हैं। और जो तवाफ़ के 7 चक्कर लगाए और अपने हर चक्कर में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसकी 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि तवाफ़ नमाज की मिसल है और इसमें कलाम किया जाता है। तो इसमें लव कलाम से, यानी बुरी बातों से और फहश कलमे से बचना चाहिए। अब देखें, जब कुरान मजीद में और अहादीस करीमा में जब इतनी सारी फ़जीलतें बयान हुई हैं, तो जो लोग तवाफ़ खाना काबा के लिए उस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उन्हें ये चाहिए
یا جب ہم جائیں ہمیں بھی یہ شرف ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر اللہ عز و جل کے لیے طواف کریں، ہم اللہ کی رضا کی خاطر طواف کریں کہ جو طواف خانہ کعبہ کرتا ہے وہ رحمتوں میں ڈھانپ لیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اس رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہوگا اور ہمیں فحش کلامی سے بچنا ہوگا، ہمیں غیر ضروری گفتگو سے بچنا ہوگا اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہی طواف کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ کامنٹ فرمائیں گے ان دونوں سوالات کے جوابات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذوالحجہ کا آغاز ہونے والا ہے، کل انشاءاللہ یکم ذوالحجہ ہوگی، آج مغرب کے بعد سے آغاز ہو جائے گا باذن اللہ۔ تو ذوالحجہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اشہر حرم میں شمار ہوتا ہے، جو حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے اور حج کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ، اور بالخصوص اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں عشرہ ذوالحجہ، ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں تو باقاعدہ علماء نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ یہ اوورآل ایز اے ہول مجموعی طور پر یہ دن سب سے افضل دن ہے، بلکہ یہاں تک کہ فقہاء کے مابین یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ جو ہے یہ افضل ہے۔ تو باقاعدہ اس میں جو ہے علماء کرام نے اس ڈیبیٹ کے دوران جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ دنوں کو اگر دیکھا جائے تو دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذوالحجہ یہ افضل ہے رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں، دن اس کے افضل ہیں، اور راتوں کو دیکھا جائے تو راتیں جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں وہ اس کی راتوں سے افضل ہے، کیونکہ ان کی ان راتوں میں شب قدر بھی موجود ہے جو شب قرآن ہے، اور یہاں دن افضل قرار دیا ہے کیونکہ یہاں یوم عرفہ ہے جو رمضان میں نہیں ہے، یہاں یوم النحر ہے جو وہاں نہیں ہے، یہاں یوم الترویہ ہے جو وہاں نہیں ہے۔ پھر احادیث کے اندر بھی جو اس کی فضائل بیان ہوئے، برکات بیان ہوئیں، فرمایا گیا کہ ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا مجاہد ہے جو ایسے جہاد پر گیا ہے کہ وہ واپس نہیں آیا، یعنی اپنا سب کچھ اس نے نثار کر دیا، تن من دھن سب کچھ نثار کر دیا ہو، اس طرح شہید ہوا ہے تو وہ اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے، ادروائز اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان نیک اعمال کے برابر کوئی اعمال نہیں ہے پورے سال کے اندر۔ تو لہذا ان 10 دنوں کو خوب اہتمام کرنا چاہیے، خوب کثرت سے نوافل پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے بچیں، زیادہ موبائل کو زیادہ وقت نہ دیں، زیادہ گپ شپ میں وقت نہ گزاریں، بلکہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، دروشی پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اور بلکہ یہ ارادہ پکا ہی کر لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو میں سمجھ کر پڑھوں گا یا سمجھ کر پڑھوں گی، اور اس کا آغاز کر دیں، تو بس پکا اس کا آغاز کر دیں، قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں بھی شامل حال ہو جائیں گی باذن اللہ، اور خود آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آنی ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی جو ہے انسان کی زندگی میں وہ قرآن سے آتی ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، براہ راست بندے کے دل پر اثر کرتا ہے اور بندے کے دماغ کو اپیل کرتا ہے، قلب و ذہن پہ جیسا اثر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا ہوتا ہے ایسا کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ تو بس جو ہے وہ حساس بندہ ہونا چاہیے، سمجھنے والا دماغ، سمجھنے والا ذہن ہونا چاہیے، درد مند دل ہونا چاہیے، اور اس کو بندہ پڑھے، اور جو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ جب پڑھے گا تو اللہ کا کلام سمجھ کر جب اس کو پڑھے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ایک الگ ہی حلاوت نصیب ہوگی۔ جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے، نیت صاف منزل آسان، انٹینشن اچھی ہو، اللہ کی رضا کی نیت سے کریں کہ اللہ نے یہ کلام ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، میں اس کلام کو سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا یا کروں گی، کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے استقامت بھی نصیب ہو ہی جائے گی۔ تو لہذا جو ہے قرآن کو لازم پکڑیں، روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کے بارے میں بڑے فضائل بیان ہوئے، اس کے یوم عرفہ کے روزے کی بات فرمائی جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ وسنہ التی بعدہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے، یہ گمان کرتا ہوں میں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا بھی کفارہ بنے گا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہی بنے گا، باقی پورے دن کے باقی جو عشرہ ذوالحجہ کے یوم النحر کو چھوڑ کر جو ابتدائی 9 دن ہیں سارے ہی دنوں کے روزوں کے بارے میں روایات آئی ہوئی ہیں، بعض روایات کے اندر جو ہے وہ ہر دن کے روزے کو سال کے برابر، بعض میں 2 مہینے کے برابر قرار دیا، بعض میں 1 مہینے کے برابر قرار دیا، الگ الگ فضائل آئے ہوئے ہیں۔
تو بعض روایتوں کے اندر ضعف بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر روایت اگر دیکھا جائے ان کو تو مجموعی طور پر باقوت ہیں، قوت حاصل ہوتی ہے ان کو، تو ان کے اندر روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ تو جو روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ روزوں کا اہتمام کرے اور عبادات کا خوب اہتمام کرے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آپ نے جو اتنے قیمتی میسیجز دیے ہیں ان پہ عمل بھی کریں۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ میری بہن کیسی ہو؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ میرا 4 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حج بدل کے بارے میں پوچھنا تھا۔ مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ عورت جو ہے وہ بھی کہہ کے جائے کہ بھی میں نے حج بدل کے حوالے سے اگر اس پہ فرض ہے، اس کا پوچھنا تھا کہ یہ اگر وصال سے، یہ وصال کے پہلے ہو سکتا ہے یا بعد میں ہی کرنا ہوگا؟ کیونکہ اگر کسی عورت نے کسی کو پیسے وغیرہ دے دیے یا کہا میرے مال میں سے کر دینا، اگر اس نے نہ کیا تو اس خوف کی وجہ سے اگر وہ زندگی میں ہی کروا لے اس کی ادائیگی۔ اچھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر طواف کے چکر اگر کوئی بھول گئے کہ میرے ساتھ ہیں یا 6 ہوئے، اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اور کہتے ہیں کہ جو وظائف ہے نا وہ بنا اجازت بزرگوں کے پڑھنے نہیں چاہیے۔ جو اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کو اگر کوئی حفظ کر لیتا ہے اور اس کو روٹین میں روزانہ پڑھتا تو کہ یہ بغیر بزرگوں کی اجازت کے پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر اگر کسی مردے کو اسال کرتا ہے تو سنا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ صحیح ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے؟ اس حوالے سے بتائیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے ہمیں کال کی، آپ کی سوالات میں نے شامل کر لیے ہیں۔ میرا بہن بہت شکریہ، آپ کے سوالات شامل کر لیے ہیں اور انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ، یوم عرفہ شان و عظمت بیان کیجیے۔ جی یقیناً قدر والا، بڑی قدر و منزلت والا دن اور بہت سارے فضائل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، یہاں تک کہ حاجیوں کے لیے بھی بڑا دن قرار دیا گیا کہ رکن یہاں پر حج کا ادا کیا جائے گا، بڑا اور عظیم رکن حج کا ادا کیا جائے گا کہ اس کے بغیر حج ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس دن کی اگر فضیلت کی بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفات کے دن اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی سماعت کو گناہوں سے بچائے اور حفاظت کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بلکہ عمل مبارکہ ثابت ہے کہ عرفات کی رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو دعا فرمائی امت کے حق میں، تو اللہ رب العزت نے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ پھر ظالم کی جو کہ حق میں دعا کو روک دیا گیا، یہاں تک کہ مزدلفہ میں جا کر اس کے حق میں بھی اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو گویا کہ یہ رات خاص طور پر عبادت کی رات، چونکہ اس کے بعد ایک وہ دن حاجیوں کے لیے خاص طور پر اور کل امت مسلمہ کے لیے اتنا اس قدر اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے کہ وہاں پر گناہوں کی بخشش کی جائے گی۔ اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ازدحام قصیر ہے اور اگر 2 مرتبہ نماز کا اہتمام کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے ٹائم بھی چاہیے اور باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ دونوں نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، تاکہ دعا کے لیے عصر سے مغرب کا ایک جو وقت ہے، برکت والا وقت ہے، وہ خالی ہو سکے اور اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں پھر ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اپنی نمازوں کو صحیح وقت پر، جو ہمارے اوقات ہیں انہی کے مطابق ظاہر ہے ہم تو ادا کریں گے، لیکن اس وقت میں جو کہ عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، اس میں خاص دعا کے لیے وقت کو مختص کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت حجاج کرام کی تو مغفرت فرما ہی رہا ہے، لیکن اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ یہاں بھی ان کی ادا کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری بھی بخشش فرما دے۔ تو اس دن کی قدر کریں۔ اور ایک بات یہاں پر اور ضرور عرض کروں گی کہ یوم عرفہ کا روزہ جو آپ کا ایریا ہے، جو آپ کا ملک ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس دن کے روزے کو ادا کریں گے، اور حجاج کرام کے ساتھ دعا کرنے کا جو معمول ہے تو ان کے ساتھ بھی دعا کو اپنا معمول بنایا جائے، اور آپ کے یہاں جو عرفات کا دن ہو اس دن بھی دعا کو خاص اپنا معمول بنائیں اور اللہ رب العزت سے رحمتیں اور بخششیں طلب کریں۔ سبحان اللہ۔ خوش رہیے صفا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ دین کے کیا خوب ہے
सिलसिला दीन और ख़वातीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है। हम अब चाहते हैं कि आलिमा सदफ़ की समत बढ़ें और आलिमा सदफ़ हमें बताइए कि अहादीस मुबारका की रोशनी में मदीना तैयबा की अहमियत और फ़जीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मदीना लुग़त में शहर को कहते हैं और मदीनतुर रसूल, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस तरफ हिजरत नहीं फरमाई थी, उस वक्त वो बीमारियों का घर था। लेकिन हिजरत शाह कौनैन के बाद जब उस ज़मीं को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की कदम बोसी नसीब हुई और आपसे इसे निस्बत हासिल हुई, तो फिर उसकी खाक भी शिफा बन गई। कि एक मरतबा ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब खाक उड़ रही थी और सहाबा कराम के चेहरे खाक आलूद हो गए, उनके चेहरों पर मट्टी लग गई, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने चेहरों से उस मट्टी को साफ़ करने से मना फरमाया। आपने कहा कि यहाँ की खाक भी शिफा है। सही। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस शहर से इस कदर मोहब्बत थी कि आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 अय्याम यहीं पर गुजारे और आपने इस शहर के लिए बरकत की दुआ की और आपने ये फरमाया कि या अल्लाह, जिस तरह से मक्का हमें अजीज़ है, हमें मदीना भी इतना ही प्यारा हो जाए, बल्कि इससे ज़्यादा प्यारा हो जाए। आपने इसकी हर चीज़ के लिए दुआ फरमाई। आपने ये फरमाया, जब आपके सामने फल लाए जाते तो आपने ये फरमाया कि यहाँ के फल में अल्लाह अज़्ज़ वजल बरकत अता फरमाए, यहाँ की खजूरों में अल्लाह अज़्ज़ वजल बरकत अता फरमाए और जो आप नापने के आले हैं मुद और सा, उसमें अल्लाह अज़्ज़ वजल बरकतें नाजिल फरमाए। और इस बरकत का आलम ये हो गया कि ये देखें कि जब एक नमाज़ मदीने में अदा की जाती है तो 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। वहाँ की एक नेकी 1,000 नेकियों के बराबर हो जाती है। और मदीने की जो ज़मीन है उसे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हरम करार फरमाया। आपने फरमाया कि मक्के को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हरम करार फरमाया था और मैं मदीने को हरम करार देता हूँ और इसके बबूल के दरख्त ना काटे जाएं, यहाँ के जानवरों को ना ज़िबा किया जाए, यहाँ के जानवरों का शिकार ना किया जाए और यहाँ पर ताउन और यहाँ पर जो दज्जाल है वो दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस शहर की हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं। इस शहर में आने वालों के लिए रहमतें खोल दी जाती हैं, रहमतें उनको ढांप लेती हैं। और मदीने में मरने के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या हसीन इरशाद फरमाया कि तुम में से जिसे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी शफात का मौका अता फरमाएगा, कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी शफात फरमा देगा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत। तो हम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हमें मदीने में मदफन अता फरमाए और बकीए मुबारक में मदफन अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, वहाँ से इज़्न हो और मदीना हम सबका मदफन बने। हुज़ूर मैं आपकी समत आऊँगी, आप रहनुमाई फरमाएंगे, कमेंट फरमाएंगे। मदीना मुनव्वरा की बात हो रही थी, क्या वो आला हज़रत ने कहा, नाम मदीना ले दिया चलने लगी नसीम खुल्द, सोदिशे गम को हमने भी कैसी हवा बताई क्यों। सुभान अल्लाह। तो मदीना तो खैर मदीना अमीना है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। ज़िंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वाह। तो मदीने की तो खैर क्या ही बात है। मदीना मुनव्वरा का नामे नामी इसमें गिरामी आता है तो दिल की कलियां खिल जाती हैं, क्यों ना खिलें, कि अल्लाह के महबूब का मदफन है, अल्लाह के महबूब का मस्कन है। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ आराम फरमा हैं और आपने मदीना मुनव्वरा को जब से इख्तियार फरमाया है तो हमेशा के लिए इख्तियार फरमाया। मक्का मुकरमा भी अल्लाह के महबूब को महबूब है, अल्लाह को भी महबूब है और हम मुसलमानों को भी, उम्मत महबूब को भी महबूब है। लेकिन मदीना तो वो है कि मक्का मुकरमा को हुजूर ने छोड़ा है, हिजरत की है, लेकिन मदीना मुनव्वरा को हुजूर ने नहीं छोड़ा। यानी जब फ़तेह मक्का हो गई, फ़तेह मक्का के बाद भी अल्लाह के महबूब ने मदीना मुनव्वरा को नहीं छोड़ा, बल्कि वो अभी वक्त नहीं है, वरना मैं उस तरफ जाता, वो हदीस पूरी बयान करता कि जिसके अंदर जब फ़तेह मक्का हुआ और बाद में जब वो अंसार ये रो रहे थे ये सोच के कि हुजूर कहीं अब यहीं ना रुक जाएं अपने वतन के अंदर ही, तो जब अल्लाह के महबूब ने जिस तरह उनको दिलासा दिया और जिस तरह उनसे गुफ्तगू फरमाई, जिस तरह बात की और जिस तरह वो रो रहे थे उस पर गिरिया वज़ारी किया, क्या ईमान अफरोज़ हदीस है। बस मैंने लिंक कर दिया, खाली जो है वक्त की किल्लत की वजह से।
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہیں، تو مسلمانوں کے دل جو ہے، ایمان والوں کے دل کھنچتے ہیں اس خطے کی طرف، اس کا ذکر آئے کھنچتے ہیں۔ خود اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور آپ نے جب بشارت دی تھی، یہ فرمایا تھا نا کہ فتح ہوگا، شام فتح ہوگا اور لوگ جو ہے وہ وہاں چلے جائیں گے، کچھ لوگ وہاں جا کے بس جائیں گے، تو فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر جانتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح مختلف بشارتیں عطا فرمائیں کہ فلاں علاقہ فتح ہوگا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، وہاں جا کے بسیں گے، ہر خطے کی بشارت کے ساتھ یہ فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر جانتے مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، مدینہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو مدینہ تو وہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا کہ بہتر ہے، خیر لہم، یہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں سب سے بہترین خطہ ہے، کیوں نہ ہو کہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور خلق خدا کے بھی محبوب ہیں، حبیب خدا بھی ہیں اور خدا کے حبیب بھی ہیں، خدائی کے حبیب بھی ہیں، وہ اس خطے میں آرام فرما بھی ہیں، اور خود انہوں نے اس کے لیے یہ بات صراحتاً فرما بھی رکھی ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم عقیدت میں محبت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کی وجہ سے ہماری نسبت ہے، اس نسبت کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے خود فرما بھی رکھا ہے، حدیث طیبہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو مدینہ مدینہ ہے، مدینہ کے کیا کہنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار بخیر و عافیت بعد با ذوق حاضری مدینہ کی سعادت عطا فرمائے، بس جائیں آئیں جائیں آئیں جائیں آئیں، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، اور پھر بس ایک دن وہیں پر مدینہ منورہ میں ہی محبوب کریم علیہ السلام کے جلووں میں اور ان کے مبارک قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب ہو، وہیں جنت البقیع میں مدفن ہو، بروز حشر محبوب کے لواء الحمد ترے جگہ نصیب ہو۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نام رضوان احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی رضوانہ، چند سال پہلے میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ایک اسٹیٹ لائف کی پالیسی لی تھی۔ جی جب وہ حیات تھے تو انہوں نے اپنی بیگم کے نام یہ پالیسی کرنی تھی، جیسے نامنی کرتے ہیں، تو ان کی بیگم نے انہیں کہا تھا کہ نہ میں یہ پالیسی لوں گی، نہ میں اس کو مجھے ضرورت ہے، نہ میرا نام لکھے، نہ مجھے چاہیے۔ اب میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جو کلیم ملا ہے، چونکہ انہوں نے بہن میں ان کا بلڈ ریلیشن کی تو انہوں نے میرے نام کر دی تھی، تو آپ یہ کہ اب میں ان کے اس پیسے کو ان کے صدقے میں استعمال کر سکتی ہوں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، یا آیا مجھے ان کے بچوں ہی کو یہ پیسہ دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اور آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی، میں آپ کی سمتاؤں گی۔ اور حاضری، اب اتنا پیارا شہر اور اتنی پیاری تمیز حضرت صاحب کی جانب سے، اب حاضری کے کیا آداب ہوں گے؟ دیکھیں، مکہ پاک کی حاضری جو ہے وہ صبر اور برداشت کا امتحان وہاں پر ہو رہا ہے، استقامت کا امتحان ہو رہا ہے، اور یہاں پر شوق اور محبت کا امتحان ہے۔ مدینہ میں شوق اور محبت کا امتحان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہلے لے لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش چاہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تو ایسی صورتحال میں کہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کو پکاریں گے اور اللہ سے بخشش مانگیں گے تو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان پائیں گے۔ اسی طرح حاضری کے ہی حوالے سے خاص طور پر اگر بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر قبر کی زیارت تو ہر کسی کو کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو جالیاں دیکھ کر آتے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کر کے آتے ہیں، لیکن بہرحال ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہیں شہر مدینہ میں آغوش رحمت میں ہی ہیں، جہاں بھی موقع ملے، اور جنت البقیع باب البقیع سے اگر موقع ملے صحن حرم میں داخل ہونے کا تو وہاں پر خاص کچھ زیارت کچھ نہ کچھ خواتین کو بھی میسر آ ہی جاتی ہے صحن حرم میں ہی، تو وہاں پر ہو یا اندر خاص قرب میں جانے کا موقع ملے، بہرحال ہر مقام پر ہر لمحے کی یہاں پر قدر کی جائے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ندامت کا اظہار بھی ہو، شوق کا اظہار بھی ہو، اعمال بھی خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اچھا، اگر مزید ہم حاضری کے حوالے سے بات کریں تو ٹائم، ڈیز وغیرہ اب تو ظاہر ہے سارے فکس ہوتے ہیں، لیکن بس ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ خاص وہی حاضری ہے جو ہم نے اندر مسجد شریف میں جا کر دے دی،
بلکہ جہاں بھی ہم موجود ہیں ہم وہیں پر ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم شہر مدینہ میں ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا ایک ایک لمحے کی قدر یہاں پر کی جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ اگر اعمال کی بات کریں تو ایک کچھ اعمال تو میں نے ذکر کیے، تہجد کے وقت پر خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تہجد کا اہتمام یقیناً فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اگر وہ وقت میسر ہو جائے تو وہ جو خاموشی کا وقت ہے اور پرسکون انداز میں آپ وہاں پر حاضر ہو سکتے ہیں تو اس کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ بہرحال اس وقت کی ان لمحات کی قدر کیجیے۔ نیند بہت زیادہ غالب ہونے لگے تو خود اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ لمحے یہ بار بار زندگی میں نہیں آتے، اور قدر کیجیے، قدر کی جائے گی۔ کریم کے در پر ہیں اور اللہ رب العزت ہی نے فرما دیا کہ کبھی کریم کے در سے خالی نہیں جائیں گے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ رحمتیں، زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ کر آ سکیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور عالمہ صدف قربانی کے حوالے سے بات کیجیے۔ ویسے تو یعنی ان جنرل ہمیں قربانی کو سمجھنا چاہیے اور دنیاوی معاملات میں بھی قربانی دینا سیکھنا ہوگا، لیکن قربانی جو ہم جب احکام حج کی بات کر رہے ہیں تو یہاں فضیلت پہ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قربانی جو ہے شرع میں جس قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 10، 11، 12 ذی الحجہ یعنی ایام نہر میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جو جانور قربان کیا جاتا ہے اسے قربانی کرنا کہتے ہیں، اور یہ اس شخص پر ہے جس پر تمام شرائط لاگو ہوتی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب جب قربانی کا وجوب ادا کریں گے تو ایک طرف ہمارا واجب ادا ہو جائے گا اور دوسری طرف بے شمار فضیلتیں جو قربانی کی ہیں ہم انہیں حاصل کرنے کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ قربانی کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ والے دن اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی نیکی پسند نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی جس سے پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ سواری بن کر آ جائے گی اور پل صراط پر گزرنے میں آسانی ہو جائے گی، اس پر سوار ہو کے بندہ گزر جائے گا، اور قربانی کے جانور کے ہر عضو کے بدلے قربانی کا جو جانور قربان کرنے والا بندہ ہے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، یعنی اس کا فدیہ بن جائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو کہ جب اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا تو تمہاری گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کے جانور کو بھی، قربانی کے جانور کے جو ہم کام کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیے وہ نیکی ہے نا، کہ جب قربانی کا جانور آتا ہے تو گھروں کی صفائی، قربانی کے جانور کا خیال رکھنا اور اس کے سارے کام کرنا یہ بھی نیکی ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور کالرز کے سوالات شامل کر لوں۔ رضوانہ بہن نے پوچھا ہے چند سال قبل ان کے بھائی نے اسٹیٹ لائف کی پالیسی لی تھی اپنی بیگم کو نامنی بنا کے، حالانکہ بیگم نے انکار کر دیا تھا، اب بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو اب انہوں نے بہن کو کہا ہوگا تو وہ کلیم ان کو وہاں سے ملا ہے، کیا وہ ایصال کے لیے یا صدقے کے طور پہ اپنے بھائی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں؟ بیمہ چونکہ جو ہے بیمہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے، یہ قمار، ربا اور غرر 3 طرح کے ناجائز امور اس کے اندر ہوتے ہیں، بیمہ جائز نہیں ہے بیمہ کرانا۔ ہم جو ہے اس کے اندر جو انہوں نے اصل رقم جمع کرائی تھی، جتنی رقم ان کی تھی اصل مقدار، وہ والی جو رقم ہے وہ لے کر تو وہ تو وراثت جاری ہوگی، اس کے اندر وہ ان کو ملے گی۔ باقی جو اضافی رقم ہے، اضافی رقم جو ہے وہ بغیر نیت ثواب کی رائے خدا میں تصدق ہوگی، تصدق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہن نے پوچھا کہ حج بدل کے تعلق سے آپ نے گزشتہ پروگرام میں رہنمائی فرمائی تھی، اب اگر عورت نے کسی کو پیسے دے دیے لیکن یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں بھائی وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور وصال سے پہلے کیا کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ وہ کروا لے؟ بالکل نکل سکتی ہے، کوئی اگر اس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر حج بدل کروانا چاہے، معذور ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا، اس پر حج تو فرض ہو گیا تھا لیکن جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، معذور ہو گیا ہے، بیمار ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اب حج بدل کروانا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، تو حج بدل اگر کرواتا ہے تو حج بدل ہو جائے گا، لیکن وہ موقوف رہے گا وقت موت تک عذر باقی رہنے پر۔ اگر موت تک عذر باقی رہتا ہے تو حج بدل ہو گیا، اور اگر موت سے پہلے عذر ختم ہو جاتا ہے تو صورت میں وہ پہلے والا حج نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ یہ حج لازم ہوگا، کرنا ہوگا۔
اچھا طواف کے چکر 6 یا 7؟ طواف کے چکر اگر جو ہے وہ بھول گئے ہیں تو نفلی طواف ہے تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ غالب گمان پر عمل کرے. غالب گمان یہ ہے 6 ہے تو 6, غالب گمان 7 ہے تو 7. غالب گمان پر عمل کرنے کی اجازت ہے لیکن نفلی طواف میں. اگر فرض طواف کر رہے ہیں یا واجب طواف کر رہے ہیں تو اس کے اندر غالب گمان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اثر نو کرے, نئے سرے سے شروع کرے. ہاں وہاں پر کوئی اگر عادل آدمی ایسا موجود ہے کہ جس نے چکر جس کو یاد تھے اس نے بتا دیا کہ بھائی اتنے چکر ہیں, 6 اور 7 میں شک ہوا اور اس نے بتا دیا کہ 6 ہیں, تو اس کی بات پر عمل کر لینا مستحب ہے. اور اگر 2 ایسے آدمی وہاں موجود ہیں عادل ہیں جو بتا رہے ہیں کہ نہیں 6 ہوئے ہیں تو پھر 2 بندوں کی بات پہ تو عمل کیا ہی جائے گا, پھر اثر نو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ اس طرح بتانے والے موجود نہیں ہیں یا ان کو بھی ڈاؤٹ ہے, اس صورت میں فرض یا واجب طواف ہے تو اس کو اثر نو کرنا ہوگا. کلمہ طیبہ 100 بار پڑھ کے کسی کو ارسال کریں تو کیا بخشش ہو جائے؟ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ کر کریں یا چاہے جتنی بھی تعداد ہو پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن یہاں تک بات ہے کہ اس سے جو ہے وہ بخشش کی بات ہے, واللہ عالم بالثواب, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. جہاں تک حدیث کی بات ہے تو میری نظر میں کوئی ایسی مستند حدیث نہیں ہے. ہاں ایک روایت مشہور ہے, وہ 100 کی نہیں ہے, وہ 70,000 کی ہے کہ 70,000 دفعہ پڑھ کے کیا تو ایصال ثواب کیا تو بخشش ہو جاتی ہے. لیکن وہ بھی عند المحدثین ثابت نہیں ہے, اگرچہ بعض بزرگوں کا اس کے بارے میں کشف ہے. تو عمل نیک ہے, نیک عمل کرنے میں حرج نہیں ہے, قطعی یا جزمی حکم ہم نہیں لگا سکتے کہ اس سے ایسا ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ, عالمہ صدف ناز, میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور آپ بھی دین سیکھ رہے ہیں, ہم بھی دین سیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.